کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن انسان زمین چھوڑ کر ایک سرخ سیارے پر قدم رکھے گا؟ یہ صرف سائنس فکشن نہیں ہے بلکہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ زمین پر زندگی، درخت، ندی نالے اور نیلا آسمان ہے، لیکن مریخ پر ایک سنسان دنیا ہے جہاں ہر سانس ایک چیلنج ہے۔ دوستو، جب انسان مریخ پر صبح اٹھے گا تو نیلا آسمان نہیں دیکھے گا بلکہ سرخ مٹی، سنسان میدان اور دور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ نظر آئیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک دن ہم اپنی زمین سے نکل کر اس سرخ دنیا میں قدم رکھیں گے اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت نیا ہوگا۔ ویلکم ٹو شہریار فائلز۔ چلتے ہیں اپنی فائل نمبر 9 کی طرف۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر ہم مریخ پر جانا کیوں چاہتے ہیں؟ زمین پر وسائل ختم ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے اور انسانی بقا خطرے میں ہے۔ اسی لیے مریخ کو ایک دوسرے گھر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مریخ زمین سے تقریباً 225 ملین کلومیٹر دور ہے۔ اس کا دن زمین کے دن کے تقریباً برابر ہے، یعنی 24 گھنٹے اور 40 منٹ، لیکن وہاں کی فضا انسان کے سانس لینے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے اور آکسیجن بہت کم ہے۔ انسانوں کے مریخ پر جانے کے لیے مکمل لائف سپورٹ سسٹمز اور آکسیجن پیدا کرنے والے آلات کی ضرورت ہوگی۔ مریخ کا ایوریج ٹیمپریچر تقریباً -60 ڈگری سیلسیس ہے، جس کی وجہ سے وہاں رہنے کے لیے انسولیٹڈ اور ٹیمپریچر برداشت کرنے والے گھروں کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، مریخ پر زمین کی طرح اوزون لیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کاسمک ریڈیشن اور سورج سے آنے والے پارٹیکلز انسانی جسم پر براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مریخ پر انسان کی بقا بہت مشکل ہے اور وہاں رہنے کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کرنی پڑیں گی۔ دوستو، مریخ کی بہت سی خصوصیات حیرت انگیز ہیں جو اسے منفرد بناتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا والکینو اولمپس مونز ہے، جو پورے نظام شمسی کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، زمین کے ماؤنٹ ایوریسٹ سے تقریباً 3 گنا اونچا۔ مریخ کی سب سے بڑی کینین ویلس مرینرس ہے، جو زمین کے گرینڈ کینین سے تقریباً 10 گنا بڑی ہے۔ مریخ پر پانی کے نشانات بھی ملے ہیں، خاص طور پر پولر آئس کیپس اور زیر زمین ذخائر، جو مستقبل میں انسانی کالونیز کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس سیارے کی مٹی کا رنگ سرخ ہے، جس کی وجہ آئرن آکسائڈ ہے۔ وہاں کی گریوٹی زمین کی گریوٹی کے تقریباً 38% ہے، یعنی انسان زمین کے مقابلے میں وہاں 3 گنا زیادہ اچھل سکتا ہے، لیکن زیادہ عرصہ رہنے کے لیے فزیکل ایکسرسائز اور اڈیپٹیشن کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، مریخ پر رہنا آسان نہیں ہے۔ وہاں کی فضا، شدید سردی، کم گریوٹی اور ریڈیشن انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ مریخ کی فضا میں سانس لینا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ہر شخص کو لائف سپورٹ سوٹ یا انکلوز ہیبیٹیٹ میں رہنا ہوگا۔ درجہ حرارت اتنا سرد ہے کہ اگر انسان بغیر حفاظتی سامان کے باہر نکلے گا تو بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ ریڈیشن کی وجہ سے جسمانی نقصان، کینسر اور بہت سی اور خطرناک بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مریخ پر انسانی ذہن بھی تنہائی اور بوجھ کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہاں سوشل انٹریکشن بالکل محدود ہے اور انٹرٹینمنٹ یا ورچوئل ریالٹی کے نظام بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ انسان ذہنی طور پر مضبوط رہے۔ دوستو، مریخ پر انسانی کالونیز بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ اس میں ایڈوانس روبوٹکس، آٹومیٹڈ میڈیکل فیسلٹیز، AI، آٹونومس سسٹمز اور لائف سپورٹ میکانزم شامل ہیں۔ مریخ پر خوراک اگانے کے لیے ہائیڈروپونکس اور گرین ہاؤس کے جدید نظام استعمال کیے جائیں گے تاکہ کالونی خود مختار رہے، اور پانی پولر آئس کیپس اور زیر زمین موجود ذخائر سے حاصل کیا جائے گا، اور ڈرونز کالونی کے لیے گراؤنڈ ورک تیار کیا جائے گا۔ یہ روبوٹس یا تو آٹومیٹک ہوں گے یا زمین سے کنٹرول کیے جائیں گے۔ مریخ پر انسانی رہائش کے لیے ریڈیشن شیلڈز، انسولیٹڈ ہیبیٹیٹس اور ایڈوانسڈ آکسیجن جنریشن سسٹم ضروری ہیں۔ دوستو، انسان نے اسپیس میں طویل قیام کے دوران بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں۔ اپولو مشنز نے بتایا کہ ویکیوم اور زیرو گریوٹی میں سروائیول بہت مشکل ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں لانگ ٹرم ایکسپیریمنٹس مریخ کالونیز کے لیے رہنمائی فراہم کریں گے۔ دوستو، تصور کریں، آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کے سامنے سرخ ڈسٹنٹ ماؤنٹینز، اسکائی اور ڈسٹ سٹارمز ہیں۔ گرین ہاؤس میں سبزیاں اگ رہی ہیں، ہیبیٹیٹ میں آکسیجن کی سپلائی بالکل سٹیبل ہے اور لائف سپورٹ سسٹم بغیر رکے کام کر رہے ہیں۔ آپ روور سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور ارتھ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ یہ منظر محض فکشن نہیں ہے بلکہ مستقبل قریب کی حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ مریخ پر جانا صرف سائنس کا ایک ایکسپیریمنٹ نہیں ہے بلکہ انسانی جرأت، تجسس اور تحقیق کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں اور کائنات کتنی بڑی ہے۔ دوستو، مارس کولونائزیشن کے لیے ہمیں کرج، ایڈوانس ٹیکنالوجی
ٹیم ورک اور انوویشن کی ضرورت ہے۔ اگلی چند دہائیوں میں انسان مریخ پر قدم رکھ سکتا ہے اور یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سفر ہوگا۔